السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ ایمان و صحت کی اچھی حالتوں میں ہوں گے۔ ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حاجی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ حملہ آور کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی ان کے صورتکاروں کو پکڑ لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ کسی سانے کو ہونے سے پہلے یا کسی حادثے کو پیش آنے سے پہلے اس کی روک تھام کر لیں، اور جو ایسے عناصر ہیں جو ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے روک دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ خوش آئند ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز تمام مسائل کو بروکار لاتے ہوئے ایسے جو عناصر ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے دن رات کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے اور وہ سابق اقتدار لوگوں سے میٹنگ کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے احسن اقبال صاحب نے۔ احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ IMF ہم سے ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، اور جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ناظرین میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ IMF کو نہ بول سکے، تو وہ جو بھی مطالبہ کریں گے وہ حکومت تسلیم کرے گی۔ اسی طرح سے IMF نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کے ملکی یا غیر ملکی جتنے بھی اثاثے ہیں ان کو انلسٹ کیا جائے اور اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، اور ان کے جتنے بھی ان کے پاس دولت ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، خواہ وہ ملک میں ہے یا بیرون ملک ہے۔ ناظرین، ہماری بیوروکریسی ہمیشہ سے حکومت کو انگلیوں پہ نچاتی رہی ہے، تو حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قابل ہے یا اتنی طاقتور ہے کہ وہ بیوروکریسی کے جو اثاثے ہیں ان کو پبلک کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے، ہر شخص کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے، ہر شخص کو ٹیکس نیٹ ورک میں شامل ہونا چاہیے، اور سب کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بھی آفس ہولڈر ہے تو اس کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے اور اس کو ٹیکس کے نظام میں آنا چاہیے۔ حکومت کا جو فائنانس سسٹم ہے وہ اتنا امپاور ہونا چاہیے کہ وہ ہر آفس ہولڈر کی جو اثاثے ہیں، جو دولت ہے، جو خواہ ملک میں ہے یا بیرون ملک ہے، وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے تاکہ ان کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پراپرلی ہو رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ مہنگائی کے حوالے سے کچھ سرکاری ڈیٹا جو ہے وہ شائع ہوا ہے کہ جنوری کے مہینے میں مہنگائی 27.5% تک بڑھی ہے، جنوری کا جو پہلا مہینہ گزرا ہے 2023 کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کے جو کمپیریزن ہے وہ بھی شائع ہوا ہے کہ 2021 میں جو پچھلی حکومت تھی تو اس وقت مہنگائی 13% تھی، جس کے خلاف یہ ساری PDM اور یہ سارے لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ کبھی کوئی اور لانگ مارچ کرتا تھا، کبھی کوئی دارالحکومت پہ چڑھ دوڑتا تھا، اور اس کے مقابلے میں آج مہنگائی 30% زیادہ ہے، اور آج کسی کی کان میں جوں نہیں رہتی، میڈیا بھی خاموش ہے، کسی کو مہنگائی نظر نہیں آتی، کسی کو پیٹرول مہنگا نظر نہیں آتا، کسی کو غریب کا چولہا بجھتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی۔ آج جب جو تیل کی قیمت ہے وہ عالمی منڈی میں کم ترین سطح پر ہے، اس کے باوجود ملک میں پیٹرول کی قیمت کو بڑھایا گیا ہے اور غریب کا چولہا بند ہو رہا ہے، عوام بلک رہی ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ ڈالر ہے، اس کی قیمت میں آج بھی اضافہ ہوا ہے، وہ بھی حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے، امپورٹ بند ہے، LCs کھل نہیں رہی، اور اس بات کی بھی شنید ہے کہ اگلے 15 دنوں کے بعد ملک میں پیٹرول کی شدید قلت ہوگی، کیونکہ ملک کے پاس صرف 2 ہفتے کا فیول ہے اور اس کے بعد ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہیں سے بھی کوئی گراؤنڈ ملنے کا مستقبل قریب میں کوئی امید بھی نہیں ہے کہ ملک میں کہیں سے ڈالر آئیں گے یا LCs کھلیں گی یا امپورٹ ہوں گی یا کہیں سے فیول ملے گا۔ تو حالات بڑی سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین۔ لیکن ایسے میں حکومت کی جو عیاشیاں ہیں وہ بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو حب الوطن ہیں یا جو مخلص ہیں یا ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، صرف وہی پریشان ہیں۔ کابینہ 78 کی کابینہ ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی، پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آ رہی، کہیں پہ کوئی سیاستدان جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں ہیں
وہ سینکڑوں سپاہیوں کا مزہ لوٹ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ ان کا پروٹوکول ہے. تو ایسے میں مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ اگر مہنگائی کم کرنی ہے تو عیاشیوں کو کم کرنا ہوگا. حکومت جو سرکاری ملازمین ہیں، اسپیشلی جو بیوروکریسی ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ڈی اے ڈیز میں کمی کرے، ان کے عیاشیوں میں کمی کرے، اور وہاں سے آغاز کرے اور اپنی اخراجات کم کرے، تو یہ بہترین طریقہ ہے بچت کرنے کا. تو وہ تو حکومت کام کر نہیں رہی، تو ایسے میں مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ مجھے یہ کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، فواد چودھری صاحب ضمانت پر آ ہوئے ہیں، شیخ رشید صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایسے مقدمات 124 جو بنا تھا فواد چودھری صاحب پہ، یا اس طرح کے مقدمات پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے لیے دوسرے سیاستدانوں کو مقدمات بنواتی ہے، ان کو گرفتار کر لیتی ہے. تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں تنقید برداشت کرنی چاہیے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو، اس پہ کوئی تنقید ہی نہ کرے، اس کے اچھے برے کام پہ کوئی بات ہی نہ کرے، تو ایسے شخص کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کھلے دل کے مالک نہیں ہیں، تو آپ میں قوت برداشت نہیں ہے، آپ دوسرے کی بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں، تنقید سننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میرے خیال سے یہ انتہائی گندی روایت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو دوسروں پہ مقدمات نہیں بنوانے چاہیے، تو اپنے مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے. اور اگر یہی رواج چلتی رہی اور سیاستدانوں نے عقل مندی کا مظاہرہ نہ کیا، ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو یہ جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا. یہ دوسروں کے اشاروں پہ سیاستدان ناچتے رہیں گے اور اپنے مخالفین پہ مقدمات بنتے رہیں گے، تو یہ جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا اور پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. پھر یہی ہوگا کہ چند لوگ جو ہے طاقتور لوگ، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی جائیدادیں بڑھتی رہیں گی، اور وہ ملک سے مال و متاع لوٹ کر وہ دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں اور مغربی ممالک میں جو ہے وہ جائیدادیں خریدتے رہیں گے. ایسے میں کوئی بندہ جب آواز اٹھائے گا تو اس کو چپ کرانے کے ہزار ذرائع ہیں لوگوں کے پاس. تو میرے خیال سے ایسی چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. مخالفین، سیاسی مخالفین کو کبھی بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جو بھی آپ پہ تنقید کرتا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. سیاست میں رواداری ہونی چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ سیاست اور دشمنی میں فرق ہے. سیاست کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. میری نظر میں انتہائی غلط بات ہے. ایسی چیزوں کی تمام ذمہ دار لوگوں کو نفی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب نے اشاروں میں احتجاج کی بھی دھمکی دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر حکومت یہ گرفتاریوں کا سلسلہ بند نہیں کرتی ہے اور مقدمات کا سلسلہ نہیں روکتی ہے، تو پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے کچھ بڑے احتجاج، کسی بڑے احتجاج کا سامنا کر سکتی ہے، یا اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بڑے احتجاج کا سامنا کر سکیں. تو ملک بھی کسی بڑے احتجاجی تحریک کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اس قدر مایوس کن ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو تحریک ہے اس کو حکومت برداشت نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے کراچی کا دورہ کیا ہے، اور وہ وہاں پہ ایک پاور پلانٹ، نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح کرنے گئے ہیں، جو چائنا کے تعاون سے بن رہا ہے، جس سے تقریباً 2200 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. تو یہ خوشائن بات ہے کہ جو نیوکلیر انرجی ہے، یا جو ونڈ پاور ہے، یا جو ہماری ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے، اس طرح کے ریسورسز پہ اگر ہم انحصار کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جتنا بھی فرنس آئل یا کوئلے سے یا باقی چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے تو ہمیں ہمارے ایکسپنسز میں بہت زیادہ کمی آئے گی اور ہمیں پروڈکٹ زیادہ حاصل ہوگی. یہ خوشگوار بات ہے اگر نیوکلیر پاور کی طرف ہم جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو گوادر کی آواز ہیں، وہ بلوچستان کی آواز ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. اس پہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یا جہاں سے وہ ایک لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں، وہ ایک ایسا علاقہ ہے
کہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرے لکھے ہوتے تھے اور اوپنلی وال چیکنگ کی جاتی تھی. وہاں پہ ایک ایسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ جو آئین کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کی بات کرتا ہے, وہ جو جمہوری جد و جہد کی بات کرتا ہے, ایسے شخص کی کہ جو اس ماحول میں لوگوں کو پاکستان کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے, جمہوری جدوجہد کی طرف ابھار رہا ہے, لوگوں کو مسلح جدوجہد کرنے سے روک رہا ہے. وہاں پر وہ لوگ جو اس نظام سے تنگ آ کر پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں, مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, وہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو بلا رہے ہیں کہ ایسے نہیں نظام چلے گا, آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو, مسلح جدوجہد کریں. لیکن مولانا صاحب جو مظلوم کی آواز ہیں, جو حق کی آواز ہیں, جو جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے اور ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے اور بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا ہے. میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے شخص کو فی الفور رہا کرنا چاہیے. اور وہاں کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ کیا مطالبات ہیں؟ بنیادی مطالبات ہیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی وہاں پہ میسر ہونا چاہیے, ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور جو چیک پوسٹ ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور بارڈر ٹریڈ کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے. ان کے لوگوں کا روزگار ہے, اس طرح سمندر میں ان لوگوں کا روزگار ہے. یہ بنیادی مطالبہ, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاستی مطالبات کو پورا نہیں کرنا چاہتی تو ان لوگوں کو روزگار کے متبادل ذرائع پرووائڈ کرے. لیکن وہ حکومت ان کے مطالبات بھی تسلیم نہیں کر رہی, اور ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, اور بغاوت کے جو مقدمے. لیکن یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی آواز اٹھائے گا وہ باغی ہے, اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ غدار ہے, اور جو آپ کی ذہن سے متفق نہیں ہے وہ پاگل ہے. میرے خیال سے ان چیزوں کو آج کے اس جدید دور میں ختم ہونا چاہیے. یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں, پتھر کے زمانے کی کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسرے کو دشمن قرار دے دینا, غدار قرار دے دینا. میرے خیال سے گوادر کے رہنے والے لوگ, مولانا ہدایت الرحمان, وہ بھی اتنے ہی حب الوطن ہیں کہ جتنے ادھر اسلام آباد میں رہنے والے لوگ حب الوطن ہیں. وہ بھی پاکستان کے لیے دن رات جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو سب لوگ حب الوطن ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں, اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اب دیکھیں اسلام آباد میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, سرگودا میں, فیصل آباد میں یہ تحریکی جنم نہیں لیں گی. کیوں نہیں لیں گی؟ کہ یہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں. اگر یہی سہولیات گوادر اور بلوچستان کے لوگوں کو میسر ہو تو وہ بھی احتجاج نہیں کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کام کریں, وسائل کا منصفانہ جو ہے وہ تقسیم کریں. جب وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی لوگ خوشحال ہوں گے, خوشحالی ہوگی, امن ہوگا, ہر بندے کو ترقی کرنے کے ایک جیسے مواقع ملیں گے تو پھر امن ہوگا, پھر دہشت گردی نہیں ہوگی. یہ جو نوجوان ہیں جو اس ماحول سے تنگ آ کر اور جو اس نظام سے تنگ آ کر جن کے اندر بدلے کی ایک آگ جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ختم ہوگی. یہ نوجوان ترقی کریں گے. آج کا جو دور ہے جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور 2030 کے بعد کی جو دنیا ہے وہ بہت مختلف ہوگی. اور اس میں یہ جو نوجوان ہیں اگر ان کے پاس سکلز نہیں ہوں گی, اور اسپیشلی جو آئی ٹی سکلز نہیں ہوں گی, یا جس طرح کا ماحول بن رہا ہے جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, فری لانسنگ ہے, اور اس طرح کی جو آئی ٹی سکلز ہیں یہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہوں گی, تو اگلا تو جو دور آ رہا ہے وہ تو آئی ٹی پہ ہی بیس کر رہا ہے. تو ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ معاشی میدان میں نہیں, دفاعی میدان میں نہیں. آپ کی معیشت, آپ کا دفاع, آپ کے مواصلات, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مطلب کہ آپ کی ٹرانسپورٹ بھی اب آئی ٹی بیس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں تو کوریئر بھی یہ روبوٹ کرتے ہیں اور ساری چیز آئی ٹی کی پہ بیس کر رہی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو میرے خیال سے وسائل کی بنیادی تقسیم کے ذریعے ہم تمام پاکستان کے شہریوں کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر لوگوں کو امن پرووائڈ کریں, خوشحالی دیں, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں اس رواج کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جس نے پوری دنیا میں اسلام فوبیا کی بات کی, دہشت گردی کی, اس کے پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا. یہ روایت غلط ہے. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں تنقید برداشت کرنی چاہیے. اور جو بھی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو برداشت کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوت برداشت جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اوورال ہمارے معاشرے میں جو برداشت کا
ایک عنصر تھا وہ کم ہوتا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم کچھ انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارا برادر اسلامی ملک جس سے پاکستان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ترکیہ، اس کا ایک نیوی کا جو بحری جہاز ہے وہ پاکستان آیا ہے، جس کا نام برگازدہ ہے، اور اس کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا ہے۔ وہ نیوی کے ساتھ مشقوں میں بھی حصہ لے گا، تو یہ خوشائن بات ہے۔ ہمارا برادر اسلامی ملک جس کے ساتھ ہماری فوجی مشقیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک امپورٹنٹ خبر یہ ہے، پہلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو فضائی حملے کرنے کے لیے جنگی طیارے دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کرے۔ ناظرین اسرائیل جو وہ ہمیشہ سے نیوٹرل رہنے کا دعویٰ کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کو روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ روس جو ایرانی ڈرون استعمال کر رہا ہے، سوسائڈ ڈرونز، اس کے خلاف جو انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل پرووائڈ کر رہا ہے یوکرین کو، اور اسرائیل مزید بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی جو سپورٹ ہے وہ یوکرین کو پرووائڈ کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ فلسطینیوں کا مستقبل قریب میں بہت زیادہ قتل عام ہونے جا رہا ہے۔ اینٹونیو بلنکن کے وزٹ کے فوری بعد اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا ہے، غزہ میں بہت سارے مکانات تباہ کیے گئے ہیں، اور پولیس کو اجازت دی گئی ہے کہ احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کو سیدھی گولی ماری دی جائے، اور تمام مسلم دنیا کے لوگ خاموش ہیں۔ کون آئے گا جو ان کے حق میں بات کرے گا؟ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی کی مدد کے لیے پھر صلاح الدین ایوبی پھر آئے، کوئی شہاب الدین محمد غوری آئے، کوئی شیر شاہ سوری آئے، جائیداد کا جس کی دولت کا انحصار مغرب پہ نہ ہو، وہ آئے اور اپنے مسلمانوں کی بات کرے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ جو ناظرین جو ظلم کشمیر میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے، تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب دیکھیں کہ لائن آف کنٹرول میں باڑ لگا کر تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کر کے لوگوں کو ملنے سے روک دیا گیا ہے، یہی حال فلسطین میں ہے۔ کم از کم انسانی بنیادوں پر ان چیزوں کو حل ہونا چاہیے۔ کشمیر اور فلسطین یہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ محض انسانی مسئلے ہیں، اور ان کو حل ہونا چاہیے، اور انسانی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے، انسانوں کی خواہش کی بنیاد پہ حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مسلمان لیڈرز کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت انڈیا نے نریندر مودی پہ بننے والی BBC کی ڈاکومنٹری کو شائع ہونے سے روک دیا ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے وہاں پہ کتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ کشمیر میں کرفیو کے اس طرح سے حالات ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ لوگ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ کسی بندے سے بات پوچھو تو وہ کہتا ہے بس خاموش رہیں۔ لوگوں پہ سانس لینا وہ محال کر دیا گیا ہے، اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، کیونکہ وہ صوتی سطح پہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم پریفریبل سمجھتے ہی نہیں ہیں، دنیا ان میں بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں دنیا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب ہم کسی کو مثال دیتے ہیں مغرب کی، انڈیا کی، تو کہتے ہیں اب لبرل ہیں، اور سب سے زیادہ اس بات پہ نعرے لگانے والے آخر میں جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ نیشنلٹی بھی لے لیتے ہیں مغربی ممالک کی اور بھاگ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا نے جس طرح سے جن میدانوں میں ترقی کر کے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان میدانوں میں ترقی کریں، دنیا کے برابر ہیں، وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کریں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ معاشی میدان میں بھی، سفارتی میدان میں بھی، دفاع کے میدان میں بھی ہم ترقی کریں، تاکہ کسی کے آگے ہمیں جولی پھیلا کر مانگنا نہ پڑے۔ ناظرین کسی کے آگے ہمیں جولی پھیلا کر مانگنا نہ پڑے۔ ناظرین اوپینین آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنے بھائی اور دوست کو اجازت دیجیے۔